بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندہ کی ایک درخواست ہے جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب اور آداب یعنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور نامقبول اور ناپسندیدہ اور لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح آمین کے متعلق آمین کہنا کیا ہے؟ فرمایا اس صورت کے ختم پر آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہیں اے اللہ ایسا ہی کرے، اے اللہ ایسا ہی کر، اے اللہ تو قبول فرما۔ پس سورہ فاتحہ کے خاتمہ پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور اہل انعام کے راستے پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال کے راستے سے الگ رکھ۔ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء محققین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ نہ جزء قرآن ہے اور نہ جزء سورہ فاتحہ ہے، اس لیے قرآن شریف میں اس سورۃ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے یعنی سنت ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ نماز میں آمین ایسا کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ ایسا کہنا بہتر ہے اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ آگے جب انسان کے پاس جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جب انسان سے ایک نعمت سلب ہو جائے چلی جائے، پھر اس کو اپنی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کاش یہ میری نعمت نہ جاتی مجھ سے۔ اس لیے انسان کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے اللہ کی ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم اس ایک آنکھ کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جو زبان اللہ نے دی ہے اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ غالباً ہارون رشید تھے یا کوئی اور کسی عالم اور عارف سے ملاقات ہوئی تو کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے فرمایا دیکھو اگر تم کسی وقت کسی جنگل میں پھنس جاؤ، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جاؤ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے تمہیں حد سے زیادہ پیاس لگے اور تم سمجھ گئے کہ اب پیاس کی وجہ سے میرا آخری وقت آ گیا ہے، زندگی سے مایوس ہو چکے، جتنا بھی پانی تلاش کیا اتنی ہی گرمی اور پیاس بڑھ گئی۔ ایسی حالت میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے یہ پانی پلاؤ، وہ کہے کہ مفت میں نہیں پلاتا، اس کی قیمت وصول کروں گا، تو بتلائیے آپ کتنی قیمت اس کو ادا کر سکیں گے؟ ہارون نے سوچ کر کہا کہ اگر وہ مانگے تو میں آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، یعنی آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا، اس لیے کہ پیاس سے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرے پاس ہزاروں میل کی حکومت نہ ہو، آدھی اسے دے دوں گا مگر زندہ تو رہوں گا نا۔ پھر اس عالم نے فرمایا کہ اگر آپ نے پانی پی لیا مگر وہ پانی بند ہو گیا، دوسرے راستے سے اسے پیشاب کی شکل میں نکلنا تھا مگر پیشاب بند ہو گیا اور نکلنے کی کوئی صورت تمہارے پاس نہیں رہی، تم درد کی وجہ سے تڑپ رہے ہو، ایسے وقت میں کہ آپ زندگی سے مایوس ہو گئے ہو، ایک شخص آپ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اس کی دوائی ہے، پلا دوں گا تو پیشاب نکل جائے گا،
تمہاری زندگی بچ جائے گی، مگر مفت میں نہیں دیتا، اس کی قیمت لوں گا۔ تو بتلاؤ کتنی قیمت دے سکو گے؟ ہارون نے کہا، میری آدھی سلطنت جو باقی ہے، اگر وہ مانگنا چاہے تو اسے دے دوں گا۔ اس عالم نے کہا، دیکھو اس سے اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا لو کہ ہم ایک گلاس پانی کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے، پھر اس ساری سلطنت کی کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے اور کیا اس کی وقعت ہے ایک پانی۔ فرمایا جب ایک گلاس پانی پینے اور اس کے نکل جانے میں خرچ ہو جائے تو ہمارے اوپر جو کروڑوں نعمتیں ہیں، کبھی ہم نے ان کا استحضار کیا ہے، کبھی ہم نے ان کا محاسبہ کیا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے اور دنیا کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے؟ جو قضائے حاجت کے لیے انسان چلا جاتا ہے، فراغت نصیب ہو جاتی ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور یہ عظیم نعمت ہے ان سے جا کر پوچھو جو پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھانا پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ پانی نہ نکلے پیشاب کے راستے سے، اور اسی طرح کھانا جو کھایا اس سے پخانہ نہ بہ رہے، تو انسان زندگی سے مایوس ہو جائے گا، انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ لہذا جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، خواہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا حق بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے اللہ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔